آئیے اب رخ کرتے ہیں دودھ خیل کا۔ ضلع میاں والی کی سیاسی سماجی شخصیت علی خان پائی خیل، جن کا بلدیاتی انتخابات ہوں یا عام انتخابات ہوں بہت بڑا کردار ہوتا ہے، ان سے ضلع میاں والی کی موجودہ سیاسی صورتحال اور ضلع کی ترقی کے حوالے سے ہمارے نمائندہ تنویر عابد خان نے بات چیت کی ہے، جو ناظرین کی خدمت میں سٹی 5 نیوز پیش کرتا ہے۔ جی، اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سیاسی و سماجی شخصیت علی خان پائی خیل، جو کہ چاہے عام انتخابات ہوں یا بلدیاتی انتخابات ہوں، ان کا اپنے ضلع میاں والی میں بہت بڑا ان انتخابات میں کردار ہوتا ہے۔ اور سیاست کے علاوہ یہ سماجی شخصیت بھی ہیں۔ کوئی بھی فلاحی پروگرام ہو، چاہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے ہو، تعلیم کے حوالے سے ہو، یا نوجوانوں کا جو کھیل ہیں اس حوالے سے، یہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور ان کی بھرپور مدد کرتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں یا اس ضلع میں بہت کم ایسے انسان ہیں جو اس طرح کے شعبوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے ایک تو ضلع کے حوالے سے جو سیاست ہے اس پہ بھی بات کریں گے، اور جو ان کی سماجی شعبوں میں خدمات ہیں اس حوالے سے بھی بات کریں گے۔ تو میں تھوڑا سا پہلے یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے، آپ کب سیاست کے میدان میں ہیں، اور آپ نے سیاست میں عملی قدم کیوں رکھا، کس کو دیکھ کر رکھا، کوئی سیاسی شخصیت پسند آئی، یا آپ چاہتے تھے کہ سیاست میں آ کر میں اپنے علاقے کی عوام کی خدمت کر سکتا ہوں۔ تو میں سب سے پہلے ان سے پوچھوں گا کہ آپ کی تعلیم کیا ہے اور آپ اس شعبہ میں کب سے ہیں اور کیا سوچ کر آئے تھے؟ جی علی خان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ تنویر بھائی، آپ نے مجھے شرف بخشا کہ میرا انٹرویو آپ لے رہے ہیں۔ تو سوال تو خیر آپ نے بہت زیادہ کر دی ہے کہ اس میں گو میں تو تعلیم کے حوالے سے میں پہلے بھی بار بتا چکا ہوں کہ جو سٹارٹ تھا میرا وہ برنال کیڈٹ اسکول ایبٹ آباد سے تھا۔ اس کے بعد پی ایف اسکول ہمارے میاں والی میں، وہاں سے پھر گریجویشن میں نے کی۔ گریجویشن کے بعد پھر میں عملی زندگی میں آ گیا، کاروبار، سوشل، پولیٹیکل جو بھی ایونٹس ہوتے ہیں ایکٹیویٹی اس میں پارٹیسپیٹ کرنا شروع کر دیا۔ اس کے علاوہ آپ پوچھ رہے ہیں بھائی آپ کی کون سی ایسی شخصیت تھی جس کو آپ فالو کرتے تھے؟ تو شخصیت تو سچ پوچھیں گی ہر مسلمان کی جو ہوتی ہے وہ تو آپ علیہ السلام یہ آپ کے رول ماڈل ہوتے بھی اور ہونے بھی چاہیے۔ اس کے بعد اگر دیکھا جائے تو ہم نے اپنے گھر میں جو سیکھا ہے تو وہ سیکھا ہم نے اپنے مرحوم دادا سے۔ ان کی جو سٹانس تھا، ان کا سٹانس کیول کا گھر ہمارا گھر تھا، اور وہ چیز جو ہے وہ آپ کو سوشل میڈیا پہ جگہ جگہ آپ کہیں بھی اس کو اٹھا کے دیکھ سکتے ہیں، وہ مواد آپ کے سامنے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو میں نے جو اپنی سیاسی زندگی کا آغاز کیا یا سٹارٹ کیا وہ 2008 سے۔ اس کے بعد 12 مواقع آئے، اس کے اندر الیکشن کا موقع آپ کو آیا 2012 کا۔ کوشش کی کہ بھائی پارٹیسپیٹ کریں، گروپ جس کے ساتھ ہماری وابستگی تھی انہوں نے وہ فیصلہ کسی اور کے حق میں کر دیا۔ پھر 13 کا الیکشن آیا، اس میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ بھی میں خواہش مند تھا الیکشن لڑنے کے لیے، وہ فیصلہ نہ ہو سکا، پارٹی نے ٹکٹ ڈاکٹر صاحب کو دے دیا۔ اس کے بعد 2018 میں جو تھا وہ میں نے اتنی دلچسپی نہیں لی، لیکن بلدیاتی الیکشن سے جو بھی پھر سپریم کورٹ اداروں کو بحال کیا اس میں بھی میں نے اپنے چھوٹے بھائی کو پارٹیسپیٹ کروایا، اور اس طریقے سے وہ سلسلہ چلا اور چل رہا ہے انشاءاللہ۔ آپ نے بات کی کہ اسٹیٹس کو کہ ہم خلاف تھے اور ہمارے دادا جان بھی اسی فیلڈ میں اسی کو مد نظر رکھ کر، اور اس میں کوئی شک نہیں جس طرح آپ نے کہا کہ آپ کی فیملی سے عمران خان نے جہاں سیاست میں قدم رکھا اور انہوں نے بھرپور سپورٹ کی، جو علی خان پائی خیل ہر کوئی جانتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں کہ انہوں نے ابتدا میں عمران خان کو اس ضلع میں متعارف کرایا۔ اب چونکہ خان صاحب کی حکومت ہے، 3 سال گزر چکے ہیں، خان صاحب 1-2 دفعہ پہلے بھی ضلع میں آئے ہیں مختلف پروجیکٹ کا افتتاح کرنے کے لیے۔ اب سنا جا رہا ہے کہ 11 دسمبر کو ان کا دورہ میاں والی دوبارہ متوقع ہے،
تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو 3 سال ان کے گزرے ہیں اس میں ضلع میں کس حد تک ترقی ہوئی ہے، اور اب جو وہ 11 دسمبر کو اگر تشریف لاتے ہیں تو ضلع کی بہتری کے لیے کون سے میگا پروجیکٹ کا ان کو اعلان کرنا چاہیے، یا آپ کیا تجویز دیں گے کہ ان کو مزید جو باقی اگر 2 سال کا عرصہ رہتا ہے تو ضلع کی بہتری کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ بہت اچھا سوال ہے جی کہ ان 3 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کہاں پہ ہے اور پی ٹی آئی کو کرنا کیا چاہیے۔ ہماری بچیاں بچے بہت ٹیلنٹڈ ہیں ماشاء اللہ، لیکن وسائل نہ ہونے کی وجہ سے جب وہ نمبرز لیتے ہیں دیکھتے ہیں کہ بھائی اب ہم نے کہاں جانا ہے، ایڈمیشن کے بعد ان کا سلسلہ ہوتا ہے، وہ اس کو ان کے والدین پورا نہیں کر پاتے، جس کی وجہ سے وہ بچے سوئچ کرتے ہیں، اپنی لائن چینج کر لیتے ہیں۔ میڈیکل کالج بہت ضروری تھا، انجینئرنگ یونیورسٹی بہت ضروری تھی میاں والی کے لیے۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس ان کو چاہیے تھا کہ بجلی کی، ہمارے پاس پاور جنریشن پلانٹس ہیں، ان کو تقریباً 26-27 سال ہو چکے ہیں، بجلی کی رائلٹی ہمیں ملنی چاہیے تھی۔ میاں والی میں کاروبار ماشاءاللہ ترقی کر رہا ہے، اب ہماری وہ پرانی حیثیت نہیں رہی، مزید تبدیلی آنے والی ہے اس ہمارے کاروباری سسٹم کے اندر، ہمارے علاقے کے اندر۔ سی پیک کی جتنی انٹرچینجز ہمارے پاس ہیں اور کسی علاقے میں اتنی انٹرچینجز ہیں، اس میں ہمارے پاس 93-94 تک ہمارے ایئر بیس سے ایئر فلائٹ سے چلا کرتی تھی، اب اس ٹائم ہمیں زیادہ ضرورت ہے اس کی، اور یہ کوئی آپ کی امیروں کی سہولت میں بات نہیں کر رہا کہ جو بھائی پیئنگ بندہ ہے، پیئنگ کلاس ہے، وہ پے کرے گی تو ان کو یہ سفری سہولت ہے، ہمیں ہمارے کاروباری سسٹم کے لیے یہ چیز چاہیے۔ اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں چاہیے، اور میں بارہا یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے موقع ملے یا کوئی مجھ سے پوچھے تو میں تو انہیں کہوں گا انڈسٹریل اسٹیٹ ہمیں چاہیے، انڈسٹریل اسٹیٹ ہی ہمیں اپنے مسائل سے نکالے گی۔ میاں والی میں آپ دیکھیں جو قتل کی ریشو چل رہی ہے، پچھلے 10 سال سے 99 قتل ہو رہے ہیں ایک سال کے اندر ہمارے پاس، یہ کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ کبھی اس کو کسی نے ڈگ آؤٹ کیا ریزن کیا ہے؟ یہی آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو اس کے بیک گراؤنڈ میں ایک ہی چیز نظر آئے گی، وہ یہی ہے فرصت، جو آپ کے نوجوان ہیں ان کے پاس کام کرنے کو ہے نہیں، جب کام کرنے کو نہیں ہوتا تو وہ ایمٹی مائنڈ، آپ کو پتہ ہے وہ ڈیولز مائنڈ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے سارے معاملات ہو رہے ہیں۔ میں تو چاہوں گا 11 کو اگر پرائم منسٹر آتے ہیں تو پرائم منسٹر کو ہمارے لیے انڈسٹریل اسٹیٹ ایک قیام کا اعلان کرنا چاہیے۔ باقی اچھی چیزوں میں پی ٹی آئی نے جو میاں والی ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اس کا قیام میں سننے میں آ رہا ہے کہ بھئی اس کا کیا ممکن ہوگا، تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہے اپنا اتھارٹی وہ بہت زبردست ہے، اس میں میاں والی آنے والے ٹائم میں بھی چاہے کوئی بھی پولیٹیکل دور ہے اس میں میاں والی کیا ممکن ہوگا، تو وہ جو ڈیولپمنٹ ہے اپنا اتھارٹی وہ بہت زبردست ہے، اس میں میاں والی آنے والے ٹائم میں بھی چاہے کوئی بھی پولیٹیکل دور ہے اس میں میاں والی جو ہے وہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے حوالے سے اس چیز سے نکل جائے گا کہ اس کو فنڈز جو ہیں وہ ان کے ایم پی ایم ایل ایز لے کے آئیں گے، نہیں وہ آٹومیٹکلی انشاءاللہ ان کو ملتے رہیں گے۔ جی بالکل، آپ نے بہت اچھی بات کی ہے کہ میاں والی کو انڈسٹریل زون ڈکلیئر کرنا چاہیے، اسمال انڈسٹری لگے یا جو بھی انڈسٹری ہوں، برحال میاں والی کے اندر انڈسٹریاں ہونی چاہیے، آپ کی اچھی تجویز ہے، اور یہ آواز آپ کی بالکل میں سمجھتا ہوں کہ پہنچنی چاہیے وزیر اعظم صاحب تک۔ اس کے بعد میں یہ کہوں گا کہ یہ 3 سال کا جو عرصہ گزرا ہے، ٹھیک ہے، ترقیاتی کام بہت ہو رہے ہیں، ہم بھی دیکھ رہے ہیں علاقے کے اندر، پورے ضلع کے اندر، لیکن جو ایک مہنگائی کا سونامی ہے اس سے عوام بہت پریشان ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نیکسٹ جو اگر عام انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی جہاں سے تقریباً 4 صوبائی نشستیں اور 2 ایم این ای کی نشستیں ہیں قومی اسمبلی کی، وہاں پہ کامیاب ہوئی ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نشستیں اگر یہ جس طرح عوام مہنگائی سے تنگ ہے پی ٹی آئی بچا پائے گی یا کھو جائے گی؟ مہنگائی کا ایشو جو ہے نا وہ پی ٹی آئی کو لے ڈوبے گا، مہنگائی ان کے کنٹرول سے باہر ہے، انٹرنیشنلی گلوبلی بھی ہے، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ یہ جو
कोविड के बाद की सूरत हाल है, तमाम हुकूमतों ने तो उस पर वैक्सीनेशन और इस तरह के मामला पे जो तवज्जो दी है, और हमारी गवर्नमेंट जो आई थिंक ये इकोनॉमी और महंगाई के बारे में सोचा ही नहीं था, तो उसका खमियाजा तो PTI को भुगतना पड़ेगा फ्यूचर में। अभी भी आप देख लें जिस तरीके से ये बेकाबू तेल की प्राइसेस आप देख लें, आटे की देख लें, चीनी की देख लें। एक चीज़ होती है बेकाबू होना, एक चीज़ होती है आपके कंट्रोल में ही ना रहना, आपका कंट्रोल चेक ही नहीं है उसके ऊपर। फिर इस चीज़ को लेके, महंगाई को लेके, जब ये इस पर क्या कहना चाहेंगे कि चलो ज़िला मियाँ वाली के मुख्तलिफ शहरों में तो तरक्याती काम हो रहे हैं, मियाँ वाली सिटी के अंदर आप किस हद तक देखते हैं कि वो तरक्की कर रहा है या नहीं? बहुत बुरी हालत है जी मियाँ वाली शहर की। 3 सालों में वज़ीर आज़म का आबाई ज़िला, आबाई हल्का, और वो हल्का, वो ज़िला जिसने प्राइम मिनिस्टर को पिछले 20, 22, 23 सालों में भरपूर मोहब्बत और एतमाद दिया। 3 सालों में हमारे मियाँ वाली शहर की हालत इतनी बदतर है, और यकीन माने कि एक ईंट तक, जिसको कहते हैं ना, एक ईंट तक नहीं लगी हमारे मियाँ वाली शहर में, मुकम्मल और यकसर नज़रअंदाज किया गया। और ये मैं 12 दफ़ा ये चीज़ दोहराता भी रहता हूँ कि मियाँ वाली के 2 हिस्से हैं, एक हमारे जो ब्राह्मण तबका है उसका वो मियाँ वाली, और एक शूदर है जिसमें हम भी शामिल हैं, एक वो है जो अंडरपास के इस साइड पे जहाँ पे आपकी पूरी डिस्ट्रिक्ट की मैनेजमेंट बैठी है, वो ब्राह्मणों का मियाँ वाली है, उसके हालात कदरे बेहतर हैं। लेकिन जो शूदरों का मियाँ वाली है, जो अछूतों का मियाँ वाली है, वहाँ पे 1 रुपया, 1 ईंट तक नहीं लगी। इसके अलावा आने वाले टाइम में अगर देखें, जिस चीज़ को शायद कोई नहीं देख रहा, तो मैं उस तरफ जो हमारे ये अवामी नुमाइंदे हैं जिनके हाथ में इस वक्त क़यादत की बागडोर है, उन्हें मैं झंझोड़ना चाहता हूँ, जगाना चाहता हूँ इस इशू पे कि अब जो आपकी रेलवे है वो प्राइवेटाइज होने जा रही है। मुख्तलिफ ट्रेन जो हैं वो हमारे मियाँ वाले से जो गुजरती हैं वो प्राइवेटाइज हुई हैं। आने वाले टाइम में हमारे मियाँ वाली में हमें 3 से 4 फ्लाईओवर्स, वो बहुत ज़्यादा उनकी हमें ज़रूरत है मियाँ वाली के लोगों को। एक मुस्लिम कॉलोनी फाटक पे हमें चाहिए फ्लाईओवर, एक हमें चाहिए राबी सेंटर के पास जो अवामी चौक है वहाँ पे, और एक जो इनको बिल्कुल नए सिरे से फाटक का एक फ्लाईओवर देना होगा जो मुस्लिम बाज़ार को अपना लेके वो सामने नादरा ऑफिस की जो रोड है उससे ताकि उसको मिलाए। तो इससे आने वाले वक्त में मियाँ वाली के लोगों को बहुत बड़ी सहूलत मिलेगी। और हम इस चीज़ के मुंतज़िर हैं कि पिछले साल 6 महीने से एक ढोल बजाया जा रहा है वो मियाँ वाली सिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का, और उसके लिए 2 अरब आ चुके हैं और 3 अरब। तो हम चाहते हैं कि उस पे अगर काम स्टार्ट हो भी चुका है या पाइपलाइन में, तो उसको स्पीडी किया जाए ताकि इसी दौर में वो काम स्टार्ट भी हो और अपने मंतकी अंजाम को भी पहुँचे। बहुत शुक्रिया।